اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے یہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے، اسی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا، خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس تک اور وہاں سے لے کر کے ساتوں آسمان کے سفر کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم کے اندر بھی، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ حتمی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے، یقینی بات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، لیکن اس واقعے کی تاریخ کیا تھی، اس کی تعیین کے سلسلے میں کس تاریخ اور کس مہینے میں اور کس سال میں پیش آیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، واقعہ معراج پیش آیا ہے، لیکن واقعہ معراج کب پیش آیا ہے، شب معراج کب ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 مہینہ پہلے پیش آیا، اور ایک روایت یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ یعنی شب معراج کا جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 7 سال کے بعد پیش آیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور کہیں ایسا ہے کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب اسلام عام قبائل عرب کے اندر پھیل چکا تھا، اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ واقعہ اسراء اور معراج ربیع الثانی کی 27ویں شب، ربیع الثانی کی 27ویں شب ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، اور بعض روایتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بعثت سے 18 مہینے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 18 مہینے کے بعد، پہلے نہیں بلکہ بعثت کے بعد 18 مہینے کے بعد، یعنی 1.5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرات محدثین نے مختلف روایات کو ذکر کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کن بات بیان نہیں فرمایا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کتنے سارے واقعات اور روایات ہو گئے کہ ایک ہی واقعے کو الگ الگ تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ تو برحق ہے، لیکن اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، یہ تاریخ کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے۔ آج اس چیز کو بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ امت کے اندر امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شب معراج کے نام پر شب معراج کو جاگتے ہیں، اور شب معراج کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اس رات کو جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس رات کو کوئی مخصوص عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد والے دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ شریعت کے اندر نہ تو اس رات کے جاگنے کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کسی قسم کے روزے کا ذکر ہے، نہ کسی مخصوص عبادت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر کچھ بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس تاریخ کو متعین کرنے والے؟
جب شریعت کے اندر 27 رجب کو کنفرم نہیں کیا گیا تو ہم 27 رجب کو اپنے طور پر کیسے کنفرم کر لیتے ہیں کہ واقعہ معراج اسی رات میں پیش آیا اور یہی شب معراج ہے؟ 27ویں رجب کو شب معراج کے لیے مختص کرنا یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ جب شریعت نے خود متعین نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ مختلف روایات ہیں، جیسے ربیع الثانی کی 27 تاریخ بھی ہے، نبوت کے 5 سال کے بعد کا ذکر ہے، 7 سال کے بعد کا ذکر ہے، 1.5 سال کے بعد کا ذکر ہے، 1 سال کے بعد کا ذکر ہے۔ تو آپ کس تاریخ میں شب معراج منائیں گے؟ شب معراج کی تاریخ تو کوئی متعین نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے۔ ہاں واقعہ کنفرم ہے لیکن تاریخ کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایک تاریخ کو متعین کر کے اس رات کو جاگنے کی رات یا عبادت کی رات کہنا یا 27 رجب کو روزہ رکھنا شریعت کے اندر کہیں مذکور نہیں ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے۔ جہاں تک شب معراج کے تعلق سے لوگوں کے اندر بات عام ہے کہ آج شب معراج ہے، لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ کم سے کم آج کی رات جاگ کر کے عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا؟ اگر آپ شب معراج کو نہیں جائیں گے تو اگر آپ شب معراج کو نہیں جاگیں گے، عبادت نہیں کریں گے تو کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ 5 نمازیں چھوڑتے ہیں تو ان نمازوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں گرفت ہوگی۔ آپ کو ان نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ شب معراج کو جاگنے اور عبادت کرنے کی اتنی فکر ہے کہ علماء منع کریں تب بھی جاگتے ہیں، تب بھی عبادت کرتے ہیں، اور علماء کی بات نہیں مانتے۔ اور یہی علماء 5 نمازوں کے لیے بلاتے ہیں تو آنے کو تیار نہیں ہے۔ امت کا بہت عجیب حال ہے۔ دیکھیے، جاگنے کی راتوں کے سلسلے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے، ایک حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ ان راتوں کے جاگنے کے سلسلے میں حدیث کے حوالے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان راتوں میں جاگو تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ان راتوں میں جاگنے کے سلسلے میں حدیث موجود ہے لیکن کبھی آپ نہیں جاگتے ہیں، بس ایک شب برات کے موقع پر جاگتے ہیں۔ لیکن بقیہ جو راتیں ہیں جیسے 8 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، عید الفطر سے پہلے والی رات ہے، آپ کبھی ان میں نہیں جاگتے ہیں۔ لیکن شب معراج جس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، اور اس میں جاگنے کی ضد کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس میں آپ کو ایک تحفہ دیا گیا نماز کا، وہ ایک مشن ہے۔ آپ اس مشن کو لے کر چلیں، اس تاریخ میں کوئی جشن نہ منائے بلکہ مشن کو لے کر چلیں۔ اگر اس رات کو جاگنا ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، دنیا کے اندر باحیات رہے۔ آپ نے تو کبھی کسی کو جاگنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ نے جاگ کر کوئی عبادت کی ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی کو اس پر ترغیب دلائی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا، نہ کبھی جاگا، نہ جلسہ جلوس کیا ہو، اور نہ ہی کوئی عبادت کی ہو، اور نہ ہی شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی عبادت کا ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کی رات کو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ثبوت نہ بھی صحیح، ویسے ہی ہم کم سے کم اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں کسی بہانے، ہم کہتے ہیں کہ دوسری رات کو آ جاؤ نا، اس کو شریعت بنا کر کے ثواب کی امید سے آپ جو آتے ہیں، جس کا تعلق شریعت سے ہے، اور شریعت میں جس چیز کا ثبوت نہیں اس کو شریعت سمجھ کر آپ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس چیز کا شریعت کے اندر ثبوت نہ ہو اور اس کو آپ شریعت سمجھ کر کرتے ہیں تو ثواب کے بجائے الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے شب معراج کو اپنے طریقے پر اپنی طرف سے کنفرم اور متعین نہ کریں، جس کو شریعت نے متعین نہ کیا ہو، جس کو قرآن نے متعین نہ کیا ہو، جس کو حدیث کے اندر
کنفرم اور حتمی طریقے پر نہ بتایا گیا ہو اس کو آپ اپنی طرف سے متعین نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔